اب نارمل زندگی یہ ہے کہ ساری چیزیں اچھی ہیں، وہ اب نارمل زندگی ہے، وہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ جنت نہیں ہے یہ دنیا جہاں ساری چیزیں اچھی ہوں گی. میں نے یہاں پر ایک مثال دی تھی کہ دیکھیں مسائل حل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اچھی چیزیں خود بخود وجود میں آ جائیں گی، لیکن اچھی چیزوں کے وجود آنے کا مطلب یہ ہے کہ مسائل ختم ہو جائیں گے. سمجھ رہے؟ دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ کی النس کو ریموو کر دے، اس کا نیسیسریلی یہ مطلب نہیں آپ ہیلدی ہو گئے. جیسے ڈاکٹر آپ کے سارے ٹیسٹ کرائے، شوگر بھی ٹھیک نکلے، بلڈ ٹیسٹ بھی ٹھیک نکلے، کڈنی فنکشن بھی ٹھیک نکلے، اس کا مطلب نہیں آپ ہیلدی ہیں. اس کا صرف یہ مطلب ہے آپ بیمار نہیں ہیں. سمجھ رہے؟ لیکن اگر ڈاکٹر ہیلتھ پہ کام کرنے لگ جائے، آپ کی پازیٹیو ایکشنز بتائے ہیلدی ہونے کے، تو بیماری خود بخود غائب ہو جائے گی. اس لیے پازیٹیو ایکشنز بہت پاورفل ہوتے ہیں. یہ قرآن کا بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ پازیٹیو سائڈ ہمیشہ نیگیٹو سائڈ پہ غالب آتی ہے، رائٹ؟ اور میں نے آپ کو گارڈننگ کی بھی مثال دی تھی کہ جب ایک بندہ گارڈننگ کرتا ہے، یعنی پرانے لوگ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے گارڈننگ کرتے تھے، اب تو ہم نہیں کرتے. تو گارڈننگ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، سیڈنگ اور ویڈنگ. سیڈنگ کیا ہے؟ بیج بونا. ویڈنگ کیا ہے؟ ان نیسیسری پلانٹس کو نکالنا تاکہ وہ بلا وجہ پانی نہ لیں اور بلا وجہ دوسرے پلانٹس کو نقصان نہ پہنچائیں. ٹھیک ہے؟ تو ویڈنگ بھی ضروری ہے اور سیڈنگ بھی ضروری ہے. لیکن اگر ایک بندہ ویڈنگ ہی کرتا رہے تو کبھی اس کا گارڈن بنے گا؟ وہ بنجر ہو جائے گا. وہ ویڈنگ کر کر کے وہ گارڈن خالی ہو جائے گا، بنجر ہو جائے گا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. زیادہ امپورٹنٹ سیڈنگ ہے. سیڈنگ کرتے ہوئے آپ نے ویڈنگ کرنی ہے تاکہ سیڈنگ جو پلانٹ کی ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے. اسی طرح زندگی میں پازیٹیو ایکشن زیادہ لینے چاہیے، پازیٹیو سوچ زیادہ رکھنی چاہیے. ہمارا دین حسن ظن کا کتنا زیادہ تلقین کرتا ہے. کیوں؟ آپ کی اپنی مینٹل پروٹیکشن کے لیے. ہر چیز میں حسن ظن دو. یعنی آپ دیکھیں ہمارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں اگر ہم حسن ظن. بدگمانی پہ کتنا بڑا گناہ ہے. سورہ حجرات میں اللہ کیا کہتا ہے کہ بدگمانی نہ کرو، ایسا نہ ہو تم کسی کا نقصان کر دو، یا بدگمانی نہ کرو کیونکہ سسپیشن از اے سن. سورہ حجرات کیا ہے؟ بدگمانی گناہ ہے. بدگمانی سے ریلیشنز کتنے خراب ہوتے ہیں. تو ہمارا دین بلا وجہ پازیٹیو سوچنے کا کہتا ہے کہ یار اگلے کے بارے میں پازیٹیو سوچو. ٹھیک ہے؟ جیسے کسی نے آپ کو کچھ برا بھلا کہہ دیا تو ٹھیک ہے، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں یار اس کا موڈ خراب ہوگا، گھر سے کوئی لڑائی کر کے آئے ہوں گے، اس کو اس نے ظن دے دیں، اس کو ایکسکیوز دے دیں. ٹھیک ہے نا؟ اس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی پروٹیکٹ ہو جائے گی. ہم زیادہ تر سوال یہ کرتے ہیں کہ ایک پرابلم سے نکلنا کیسے، بجائے کہ یہ کہ ہم نے گرو کیسے کرنا ہے. سمجھ رہے؟ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. دیکھیں زندگی میں دو اپروچز ہیں. ایک ہے ریپیئرنگ دا ورسٹ تھنگز ان لائف. زندگی کی ورسٹ تھنگز لے لیں اور ان کو ریپیئر کریں. اپنی ورسٹ تھنگز لے لیں، بدترین چیزیں لے لیں اور ان کو ریپیئر کرنے بیٹھ جائیں. ایک یہ اپروچ ہے. دوسری اپروچ ہے بلڈنگ دا بیسٹ تھنگز ان لائف. زیادہ بہتر میں کیا کہہ رہا ہوں کون سی ہے؟ بلڈنگ دا بیسٹ تھنگز ان لائف. جب آپ زندگی میں بیسٹ تھنگس کو گرو کریں گے تو ورسٹ تھنگس خود بخود کم ہو جائیں گے. اس کا مطلب نہیں ورسٹ تھنگس کو ٹھیک نہیں کرنا ہے ٹھیک، لیکن مقدار کیا ہونی چاہیے؟ زیادہ کن چیزوں پہ فوکس ہونا چاہیے؟ پازیٹیو چیزوں پہ، بیسٹ چیزوں پہ فوکس زیادہ ہونا چاہیے. ایک میں نے آپ کو سروے کہا تھا کرنے کے لیے، پازیٹیوٹی ٹو نیگیٹیوٹی ریشو. وہ کیا آپ نے، بڑا سمپل سا سروے تھا، 10 سوالات ہیں اس میں. وہ ریسرچ ایک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ ریسرچ. کہتے یہ ہیں، ریسرچ بیس بات ہے کہ اگر ایک انسان کے 3 پازیٹیو ایموشن ہے اور 1 نیگیٹیو ایموشن ہے تو وہ ہیلدی انسان ہے. 3:1. ٹھیک ہے؟ پازیٹیو ایموشن کیا کیا ہوتے ہیں؟ جوائے، ہیپینس، آپٹیمزم، ہوپ، سیرینٹی سکون کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ انسپریشن انسپائر فیل کرنا، یہ پازیٹیو ایموشن ہے. اگر ایک انسان کے اوور آل 3 پازیٹیو ایموشن اور 1 نیگیٹیو ہے، نیگیٹیو کیا ہوتے ہیں؟ سیڈنس، اینگر. یعنی میں نے آپ کو اس کو بڑے آسان الفاظ میں سکھایا تھا کہ اگر آپ کی زندگی میں 3 چیزیں اچھی ہیں، 1 چیز خراب ہے، تو آپ کی زندگی نارمل ہے. اب نارمل زندگی یہ ہے کہ ساری چیزیں اچھی ہیں، وہ اب نارمل زندگی ہے، وہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ جنت نہیں ہے یہ دنیا جہاں ساری چیزیں اچھی ہوں گی. میں نے آپ کو ایک اور مثال دی تھی، اگر آپ کی زندگی میں 3 اچھے لوگ ہیں، 1 برا ہے، تو آپ نارمل ہیں، کوئی بات نہیں. اس انسان کا جو آپ کو تنگ کر رہا ہے ایک رول ہے آپ کی زندگی میں. ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو گرو کرا رہا ہے. اگر سارے ہی اچھے ہوتے آپ نے کبھی گرو نہیں کرنا تھا. آپ نے کبھی سٹریس مینجمنٹ نہیں سیکھنی تھی، آپ نے اینگر مینجمنٹ نہیں کبھی سیکھنی تھی، آپ نے اللہ کو رجوع ہی نہیں کرنا تھا کبھی. انسان اتنا ناشکرا ہے، انسان اتنا ظالم ہے کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اللہ کو کبھی رجوع ہی نہ کرے. آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو آپ کے زندگی میں ایک ایسی چیز جو آپ کو تنگ کر رہی ہے، اس کا بڑا رول ہے، لیکن وہ 3:1 نارمل ہے. اس سے زیادہ ہوگا تو اس کو مینیج کرنا چاہیے. میں آپ کو کچھ سوالوں کی جو ہے نا وہ مثال دیتا ہوں
کہ گرین کیپ کویشچنس کیا ہوں گے. گرین کیپ اب ایک ٹرمینالوجی ہے, ٹھیک ہے, یعنی پازیٹیو تھنکنگ کے کویشچنس کیا ہوں گے. فار ایگزامپل, ہاؤ کین آئی بگن ٹو سیک نالج. ایک سوال ہے کہ میری زندگی میں مسئلہ چل رہا ہے, میں اس مسئلے کو کیسے حل کروں. ایک سوال ہے کہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں دین کا علم کیسے حاصل کرنا شروع کروں. اب دیکھیں, پہلا سوال پرابلم اورینٹیڈ ہے, دوسرا سوال گروتھ اورینٹیڈ ہے. مجھے آپ کو پتا ہے جب ہم دین کا علم حاصل کرنا شروع کریں گے, جب ہم قرآن پڑھنا شروع کریں گے, تو یہ پرابلمز اتنے چھوٹے لگنے لگیں گے ہمیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن ہمارا مائنڈ سیٹ, ہمارا ویژن بلڈ کرے گا. قرآن ہمیں ایک لینس دے گا زندگی کو دیکھنے کا. وہ لینس سے ہمیں زندگی کے پرابلم, دنیا کے پرابلم چھوٹے لگنے لگیں گے, ہمارا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں قرآن پڑھ کے. تو زیادہ بہتر سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں دین کا علم کیسے حاصل کروں. یہ گرین کیپ کا سوال ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور سوال میں نے مثال لکھی ہے, ہاؤ کین آئی فوکس آن بلڈنگ ون اسٹرینتھ آف مائنڈ مور. میں کیسے اپنی ایک اسٹرینتھ کو مزید گرو کر سکتا ہوں. یہ اب گروتھ کا سوال ہے. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی اسٹرینتھ ہے, کوئی ٹیلنٹ ہے, کوئی پوٹینشیل ہے, تو زیادہ زور اس پہ دیا جائے. جیسے کوئی بندہ کوئی سپورٹس کرتا ہے, سپورٹس میں وہ کسی خاص چیز میں اچھا ہے, تو وہ اس پہ زیادہ فوکس کرے تاکہ اس کی وہ چیز زیادہ اچھی ہو جائے, تاکہ وہ اس کے لیے زیادہ فیمس ہو جائے, تاکہ اس میں وہ زیادہ اس کی یونیک ویلیو پروپوزیشن بن جائے, وہ والی چیز, ٹھیک ہے, بجائے کہ بہت زیادہ ویکنس پہ فوکس کرنے کے لیے. ایک طریقہ ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ میری انگزائٹی کیسے کم ہوگی, یہ بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن ایک طریقہ ہے کہ وہ چیز کریں جس سے انگزائٹی آٹومیٹکلی امپروو ہو جائے گی. فار ایگزامپل, جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ کا ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے اینڈورفن. اینڈورفن سیلف کنٹرول کا کیمیکل ہے. اینڈورفن جو ہے وہ آپ کو بوسٹ کرتا ہے, اور سیروٹونن بھی جو ہے وہ آپ کا نکلتا ہے. سیروٹونن ہیپینس کا کیمیکل ہے, اور باقاعدہ ریسرچز ہیں اس کے اوپر. آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں ان کو ڈپریشن کم ہوتی ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی سائنس ہے. جو لوگ ریگولر واک کرتے ہیں وہ ڈپریشن, انگزائٹی سے جلدی باہر نکل آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر روحانی ایلیمنٹ بھی ہے, اسپرچول ایلیمنٹ بھی ہے. جو اسپرچول ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ بھی ڈپریشن, انگزائٹی سے جلدی باہر نکل آتے ہیں. سوال میں بس آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی یہ نیگیٹو چیزیں ہمارا بڑا ٹائم ویسٹ کر دیتی ہیں. آپ یہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے یہ نیگیٹو چیز میری زندگی سے ختم ہو جائے, پھر میں ایکسرسائز شروع کروں, پھر پہلے یہ بندہ میری زندگی سے نکل جائے نا, پھر میں ایکسرسائز بھی کروں گی, پھر میں پڑھنا بھی شروع کر دوں گا, پھر میں یہ بھی وہ کبھی نہیں ہونا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے امتحان بنایا, کیا تم صبر نہیں کرو گے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آپ کہتے ہیں میں نے ایلیمینیٹ کرنی ہے چیزیں, تو ایلیمینیٹ انشاءاللہ ہو جائیں گی. میں یہ آپ کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا, ہوپ لیس نہیں کرنا چاہتا کہ چیزیں ایلیمینیٹ ہی نہیں ہوں گی. انشاءاللہ وہ بھی ہو سکتا ہے ہو جائیں, اللہ کرم کرے گا. لیکن اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے پہلے ایلیمینیٹ پھر پروڈکٹیوٹی, تو یہ کبھی نہیں ہونے والا. سوری, اس طرح زندگی نہیں گزاری جاتی ہے. پروڈکٹیو رہنا پڑتا ہے, کبھی کبھی اپنے آپ کو پک کرنا پڑتا ہے. وہ ایک پکچر تھی بڑی مزے کی, کسی نے مالٹا کاٹ کے اس کو ایسے بنایا تھا کہ وہ مالٹا اپنے آپ کو اٹھا رہا تھا, اپنے آپ کو اٹھا کے آگے چل رہا تھا. لٹرلی زندگی میں کبھی کبھی ایسے اپنے آپ کو پک کر کے آگے چلنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کیپیبلٹی رکھی ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سائیکلوجیکل امیونٹی بھی رکھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فزیکل امیونٹی بھی رکھی ہے, جس سے ہم اپنے آپ کو پک کر سکتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ شیطان وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. اس کو جب نظر آتا ہے کہ یہ بندہ ڈپریسڈ ہے, تو پھر اس کے لیے وہ پیس آف کیک بن جاتا ہے. پھر وہ اس پہ مزید اٹیک کرتا ہے, اور پھر وہ اس کو ہوپ لیس اور وسوسے اور اوور تھنکنگ, اس کا بھی حل ہے اعوذ باللہ پڑھے بندہ, شیطان کے وسوسوں کو جھٹکنا سیکھے, ٹھیک ہے نا, اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اور اللہ ضرور آپ کو کچھ سکھا رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پرابلم سے گزار رہا ہے, اس کا ایک مقصد ہے, اس مقصد کو سمجھیں, ٹھیک ہے. اور گھبرائیں نہیں, ہمارا دین تو اتنا پازیٹیو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان اگر اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے.